اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے گوش گزار اولیاء اللہ کی ایک مقام کا مشاہدہ آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ شاہ شمس تبریز یہ ہمارے ملتان والے نہیں ہیں، یہ کونیا میں ایک شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے برگزیدہ ہستی تھے، اللہ کے ولیوں میں سے تھے، بہت بلند مقام اور مرتبے کے حامل اللہ کے ولی تھے۔ ایک دفعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے محفل کے پاس سے گزرا ہوا تو آپ فقہ کی تعلیم دے رہے تھے طلباء کو، اور ایک مسئلے پر بحث ہو رہی تھی، سمجھا رہے تھے۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ کیا بحث ہو رہی ہے، کیا بحث کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ بحث ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ جب وہ ان کا آپس کا جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ ختم ہوا تو سارے اپنے اپنے چلے گئے، تو دیکھا وہاں کتابیں پڑی ہوئی تھی۔ تو کتابوں اس وقت زمانے میں کتابوں کی سیاہی جو ہوتی تھی وہ دوات اور قلم سے، جو انک ہوتی تھی نا، لیکوڈ انک، اس سے پراپر قلم کے ذریعے لکھا جاتا تھا کتاب، وہ ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کتابیں اٹھائیں، ساتھ ہی تالاب تھا اس میں اٹھا کر پھینک دی۔ کوہرام مچ گیا، سارے طلباء نے آ کے دوڑ کے آ کے پکڑا، یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے؟ اتنے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، میری ساری زندگی کی محنت ضائع کر دی۔ میں نے کہا کون سی میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تم نے کیا کیا، تم نے تو سارا کچھ تباہ کر دیا، میں نے اتنی مشکل سے یہ تحریر کیا تھا کتابوں میں اور سارا تم نے اٹھا کے پانی میں غرق کر دیا، یہ کیا ماجرا، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ اٹھے، تالاب کے اندر گئے، ایک کتاب اندر سے نکالی، پانی کے اندر سے کتاب نکالی، ایسے ہاتھوں سے مار کے جھاڑا جب، تو اس میں سے بجائے پانی کے چھینٹے نکلنے کے وہ گرد نکلی، مٹی نہیں ہوتی جیسے خشک، وہ گرد نکلی۔ ایک کتاب دیتے رہے، دوسری نکالتے، وہی جھاڑتے، پھر دیتے، کہتے دیکھو تمہاری سیاہی تو نہیں گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح کر کے ساری کتابیں جھاڑ کے ان کو دیتے گئے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کانپ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی اس کے بعد ان کے پیچھے کیا تھا، وہ کال سے حال میں لے آئے، کال سے حال میں لے آئے، مطلب الف اللہ، انہوں نے اللہ کی پہچان کرا دی، ان کے دل کو، قلب کو اللہ کے ذکر سے روشن کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے بھی قلب کو علم لدنی سے روشن فرمائے، لیکن یاد رکھیں اس کے لیے شریعت کا علم ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانا چاہتا ہے اسے اس دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ کے ساتھ ہی اللہ کو پہچاننے کی سعادت اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف راغب ہونے کے لیے کیا آداب ہیں، اللہ کے ذکر کے کیا آداب ہیں، اور اللہ کی طلب جو ہے وہ تقوی سے حاصل ہوگی۔ دل میں جو اللہ کی ایسے اعمال کا خوف آ جائے کہ جو اس سے اللہ کی ناراضگی مقصود ہو، کہ اللہ اس سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ بڑی کامیابی ہے کہ
میں اس کو چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہی اللہ تعالیٰ ایسے پیارے پاک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان سے سیکھنا، ان کا ادب کرنا، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔